آسمان کا مالک نہیں، یہ اپنے اندر عقیدہ پیدا کرنا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا نے فرمایا جو بدی کرتا ہے ایمان کا نور چھینا جاتا ہے، جو بدی کرتا ہے روزی کم کر دی جاتی ہے، روزی کاٹ دی جاتی ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو رحم کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی کوئی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدکار تھی، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں 36 بار لعنت برستی اس بستی پر، جب بستی کے لوگ روکتے نہیں۔ اور ایسے لوگ کہیں بھی مرے، کتنا بڑا نقصان ہے دیکھو، ایسے لوگ کہیں بھی مرے، ایک رات ان کی قبر میں نہیں گزرنے پاتی، رات گزرنے سے پہلے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اس کے لاشے کو وہاں لے جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، پتھر برسے۔ یعنی اگر قوم لوط کا عمل کرنے والا مرے گا کلکتہ میں تو کلکتہ میں نہیں رہے گا، اس کو اٹھا کے وہاں لے جائے گا۔ ہائے ہائے، ان بدکار لوگوں کے درمیان کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان۔ ہائے میری قوم، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف۔ گناہ میں کوئی عزت نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی وقار نہیں، گناہ میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قوم لوط نے عمل کیا، ان کا ایک فعل اور بھی تھا، وہ تالی بجاتے تھے، ان کا ایک فعل اور بھی تھا، وہ سیٹی بجاتے تھے، ان کا ایک فعل اور بھی تھا، تفسیر میں آیا کہ وہ پیٹ کی گیس کو زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے۔ 4 گناہ تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا تو بڑا پاکباز بنتا ہے، با حیا بنتا ہے، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط کی توہین بھی کی، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا لوط، توجہ کرنا، اللہ کس کس کو عذاب دیتا ہے؟ بے نیاز ہو، جسے چاہے حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ اس سے کبھی آپ بے خوف مت ہونا، جب تک یہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جاتے آپ بے خوف نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب تک یہ دونوں پیر جنت، آپ کتنے ہی بڑے باپ کی اولاد ہو، ولی کی اولاد ہو، صحابی کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو، آپ کس کی بھی اولاد ہو، وہ اگر خفیہ تدبیر کرنا چاہے تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ میں اہل سنت کے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو برا لگے آپ مجھ سے بات کرنا، میں قرآن کی روشنی میں بات کروں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے چہرے بندر اور سور کی طرح کیے گئے، ان علماء سے پوچھو وہ کون تھے؟ آج نبی کی اولاد ہونے میں کسی کے نسب پر آپ مناظرے اور بحث کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے تھے ان کے نبی کی اولاد ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، اور اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ تو یعقوب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جب وہ نبی کی اولاد ہاتھ پاک کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے، تو آپ کون نبی کی اولاد؟ آپ کے باپ داداؤں میں کون نبی ہے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر قرآن میں دیکھو۔ قرآن سے بھاگتے پھرتے ہو، کہانی قصوں کی طرف جا رہے ہو۔ یہ شعر سن لو اور جنت میں چلے جاؤ، جنت میں بانٹتے ہو جلسوں کو، جنت بانٹتے ہو جلسوں میں۔ جو جنت بانٹ رہا ہے وہ قذاب، کیا اس کا خود کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ ہم نے جلسوں کو کیا بنا دیا؟ جو قوم گناہ پہ اتنی دلیر ہو کہ سود جس قوم میں عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں پاپ عام ہو جائے، اس قوم کو ہم جلسوں سے جنت بانٹیں گے؟ ہم کہاں ہیں، کتنی دور ہیں؟ اور جب کوئی یہ رونا روئے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ قرآن کی بات کرنا کیا وہابیت ہے؟ ارے ہم اور آپ کیا، اللہ کے رسول نے چند جوان لڑکوں کو ہنستے دیکھا تھا، کہا لگا کے فرمایا کہ تو جنت میں جانا تیرا یقینی ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا جو جنت میں جانا جس کا یقینی نہ ہو اور پھر وہ ہنسے تو مجھے تعجب ہو۔ حضور نے ان کے ہنسنے میں تعجب فرمایا، کہاں ہو سنیو، اپنی آخرت کے ساتھ مذاق نہ کرنا، دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، اس کو مت گوانا میرے بھائی۔ میں اگر تم میرے قریب ہوتے اور تم کہتے کہ تمہاری زندگی تمہارے قدم پکڑنے سے سنور جائے گی تو میں تمہارے قدم پکڑ لوں، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار چانس دیا اللہ نے، اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے۔ مر جاؤ کہ پھر دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ مرنے کے بعد انسان کو جس دن اس کی نیکیوں کا احساس ہوگا تو انسان تمنا کرے گا اللہ
مجھے ایک بار دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اللہ فرمائے گا بندے نہیں, میں نے تجھے موقع دیا تھا, تو نے ضائع کر دیا. آج تیرے لیے کوئی موقع نہیں. جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا ہے, وہ نبی کی اولاد تھے, ان کا شجرہ نسب دیکھو. یعقوب علیہ السلام تک تو اللہ نے بیان کر دیا. یعقوب کے والد اسحاق, اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے وہ انبیاء کی اولاد. اگر آپ کو کوئی اس پہ